وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے عظمت مصطفیٰ کو تو ذرا دیکھو خود خدا بھی درود پڑھتا ہے بلند آواز نال سارے کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی الحرمین ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اسی کو ہی چین ہوگا اسی کی نماز قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا اسی کی نماز قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا اکھ لڑے جس دی وہ جاندا ہے نظرہ ملن وچ جڑا سرور ہوندا خشک ملا اس رمز نو کی جانے جانے وہ جو قلب حضور ہوندا ہے در پیر دا کعبہ ہے عاشقاں لئی دل سجدے لئی جتھے مجبور ہوندا ہے ایویں سڑدا پروانہ نہیں شمع اتے سڑن وچ تے مزہ ضرور ہوندا ہے مسلک اکو پتنگاں تے عاشقاں دا سڑنا دوہاں دے وچ مقدور ہوندا ہے او سڑدا تے حافظہ سواہ ہوندا ہے سڑدا تے نظر منظور ہوندا او سڑدا تے حافظہ سواہ ہوندا ہے سڑدا تے نظر منظور ہوندا ہے دوستو بزرگو مسلمان بھائیو اسی یہ چند گھڑیاں دی محفل حضور قبلہ پیر صاحب دے انتظار واسطے سجائیے اور ہر سال الحمدللہ کوشش کیتی جاندی اللہ کریم جل وعلا مہربانی فرمائے مالک لم یزل نے خود کرم کیتا قرآن پاک دے 6ویں سپارے وچ ایمان والیاں نو مخاطب کیتا اللہ نے اج کچھ لوگ سانو کہندے نے بھی پیر کی ہوندا پیر دی لوڑ کد لئی پیندی تو خالق مالک قادر مطلق جن دے کول ساریاں طاقتاں جڑا کسے دا بھی محتاج نہیں خود قادر مطلق کے مرضی چاہے جیویں چاہے جدو چاہے کر لوے وہ کر سکتا انہیں قرآن پاک وچ حکم فرمایا کنوں ایمان والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والے اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ کو ڈرو وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اللہ دی طرف جان واسطے کوئی وسیلہ پکڑو وسیلہ تلاش کرو وسیلہ حاصل کرو جدو وسیلہ مل جاوے تو پھر ہاتھ لپیٹ کے نہ بہ جاؤ کہ میں نے کسی شاید نماز روزی لوڑ نہیں ہے فرمایا نہیں وجاہدوا فی سبیلہ ہن وسیلے والے نال لے کے اللہ دے رستے وچ نکل پو پھر کی ہوئے گا لعلکم تفلحون میں رب تانوں کامیاب کر چھڈاں ہن آؤ میرے دوست اللہ کریم جل وعلا مہربانی فرمائے آدم علیہ السلام تو لے کے ہن تک انسان آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور انسانیت دی رہبری واسطے ہی اللہ نے نبیوں نو بھیجیا وہ انساناں وچوں ہی آئے اور رب دا راہ دستے رہے جناب علی مقدر بڑے لوگ چلتے رہے کامیاب ہوندے رہے پھر واری آ گئی ساڈے سونے نبی پاک صاحب الاولاد دی نبیوں دے سردار نبی دی دو عالم دے مختار نبی دی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو سرکار دے آمن تو پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنا کے نا اللہ کو ایک دعا منگی سی حالانکہ کعبہ کئی ہزار سال پہلے بنیا ابراہیم اللہ دے خلیل بناؤن والے تو کعبہ بنا کے نا جی ایویں سمجھ لو اج کل اسی کسی ٹھیکیدار مستری نو اپنے مکاناں دا ٹھیکہ دینے ہاں تو مکان مکمل کر کے نا مالک کو انعام منگدا ہے ایتھے کوئی رضائی یار مگر لا دیو کتاب بھی سکھاوے حکمت بھی سکھاوے بھائیو زکیہم انہاں پاک بھی کرے انکا انت العزیز الحکیم تو اللہ غالب حکمت والا ہے ہن مالک الامجد نے ابراہیم علیہ السلام دی منوان دعا نو قبول فرمایا جویں ابراہیم نے اللہ کو نبی منگیا اللہ سانو اوویں ہی دتا
اویں دے کے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. کما ارسلنا اللہ فرمانا اسی طرح بھیجیا اساں نے رسولا عظمت والا رسول تواڈے وچوں ظاہر فرمایا. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وہ تواڈے تے میریاں آیاتاں تلاوت کردا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ تے تانوں پاک بھی کردا ہے. باعث لفظ تے آپ غور کرنا کیا سونا نبی پاک صاحب دا ساڈا کپڑا نہ پاک ہو جاوے اسی جناب علی اینوں دھونے ہیں پاک کرنے ہیں جناب علی. ساڈا جسم نہ پاک بوت دے چھٹے پے جان جناب اور گندگی لگ جاوے پانی نال دھونے ہیں. تو نبی پاک صاحب الاولاق نے کنوں پاک کیتا تے کیویں پاک کیتا؟ اللہ کا فرمان ہے وَيُزَكِّيكُمْ کہ وہ نبی تانوں دے چھڑیا جڑا تانوں پاک کرے گا جڑا تانوں پاک کردا ہے جناب علی. ہن سرکار کیویں پاک کردے نے؟ سرکار اپنا ظاہر پاک نہیں کردے. نبی پاک اپنی نگاہ نبوت نال تیرے دل نو پاک کردے. کیونکہ تسی سنیو سی علماء کولو بزرگاں کولو جناب علی کہ مومن دے دل نو اللہ نے اپنا گھر بنایا اپنا عرش بنایا. ہن دنیا دی زندگی دے اندر میرے دوست اللہ کریم جل وعلا انہاں دی مہربانی اپنے شان نبوت نال تشریف لے آؤ نظر کرم کر دین. انہاں نو کمی کوئی نہیں انہاں نو کمی کوئی نہیں جناب علی. وہ چاہن تو محفل وچ بیٹھے نو زیارت کرا دین. وہ چاہن تو جناب علی ساری زندگی رومن والے نو زیارت نہ کراؤ. وہ چاہن تے خوابے زیارت کرا دین. انہاں نو کمی کوئی نہیں. الحمدللہ انہاں نو اللہ نے بڑی طاقتاں سرفراز فرمایا. لیکن کیونکہ اسی کہہ سکنے ہیں کہ اسی اس قابل نہیں کہ ظاہر اسی ساری محفل وچ سرکار دی اسی زیارت کر سکیے جناب علی. تو ہن اس دل دے صاف ہونے والا دل دے برتن نو صاف کرن والا کون ہوئے گا؟ تو اللہ دے ولی دی نگاہ ہوئے گا. ہن اسے مشن نو نبوت والے مشن نو ولیاں نے اگے اختیار کیتا جناب علی. ہن آن والے دے دل نو پاک کردے نے. پھر جناب علی اون دے محبت خدا آ جاندی ہے. پھر وہ بندہ ستیاں بیٹھیاں اٹھیاں جناب لوگاں تو وقت ہو کے ذکر خدا کردا ہے. اسی انہوں ویکھ کے آنے کمڑا ہو گیا. اسی جڑے دنیا دار بندے ہیں اسی جناب دنیا چ مست رہنے ہاں. وہ جڑا خدا دا ذکر کر رہا ہے کھان پین تو بچیا بیٹھا ہے جناب علی. شادی نہیں کرائی جناب علی. اس مستی آیا ہی نہیں. خدا دی یاد وچ مست ہے. اسی انہوں پاگل کہنے اللہ جی کمڑا ہو گیا. اسی سیانے. تو میرے دوست آؤ اللہ کریم جل وعلا مہربانی فرمائے. لیکن فقیراں نے کچھ رنگ ہور بنایا. وہ فرماندن مرد تو ہی ہوتا ہے جڑا دنیا بھی وساوے تے اللہ دی یاد نو بھی قائم رکھے. اللہ کریم جل وعلا مہربانی فرمائے جڑا بندہ دنیا بھی وساوے تے اللہ غلام سیگا رنگ دا کالا سیگا لوگوں دی تک نہیں پیندی سی. رنگ دا کالا ہوٹھ موٹے اکھاں وچ بڑی جناب علی رخسار کھلے ہوئے جناب. یہ یار بہن دے قابل نہیں یہ کول بہان دے قابل نہیں. لیکن کملی والے آقا کریم نے اس غلام نو کیڑا بڑا مقام دیتا. سرکار نے فرمایا کعبے دی چھت تے چڑھ جا. سارے بادشاہاں دا سر کعبے دے سامنے جھکدا چاہے کو مشرق ہے چاہے کو مغرب ہے چاہے شمال ہے چاہے جنوب ہے. وہ کہتے ہیں جناب منہ طرف خانہ کعبہ شریف دے وہ دے سر جھکائی بیٹھا ہے. لیکن واہ بلال اس دی غلامی تو صدقے بلال سرکار نے فرمایا کعبے دی چھت تے چڑھ جا. اگے ان بلال دی محبت ویکھو. عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرماؤ میرے آقا. میں کہ مشرق وچ ہوندا سی منہ کعبے وال مغرب وچ منہ کعبے وال جنگ احد وچ کھڑا سی منہ کعبے وال بدر وچ کھڑا سی منہ کعبے وال. ہن کعبہ تھلے سونیا ہن منہ کیڑے پاسے کراں؟ اذان پڑھن لگیا منہ کیڑے پاسے کراں؟ واہ کملی والے تیری عظمت. سرکار نے فرمایا منہ میرے ال کر. اے سبق نے جڑے اسی سانو پیر کامل پکوا سکدا ہے پیر کامل پڑھا سکتا ہے پیر کامل دکھا سکتا ہے جناب علی. کہ حضور نبی پاک صاحب الاولاق نے خود فرمایا کہ بلال اذان اللہ دی پڑھ کعبے دی چھت تے کھڑو کے پڑھ. باقی دنیا دے کسی اطراف میں سان منہ کعبے ال کر کے اذان پڑھیا کر تے کعبے دی چھت تے کھڑو کے میرے ال منہ کر لا کیونکہ میں کعبے دا کعبہ.
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ سبق کملی والے آقا کریم لجپال نے مہربانی فرمائی دے دیتا. تو سرکار نے بھی کر کے دکھایا، بغلام نے اتنا حق دیو. تے سیدنا پیر مہر شاہ صاحب سید بھی نے وقت غوث بھی نے، انہوں نے بھی کر کے دکھایا کہ آپ تشریف لے آئے جناب. نواب آپ صادق نے عرض کی تھی حضور میری جائیداد کافی ساری ہے تو میرے دل میں ہے جناب علی میں ادھی جائیداد پان دے دیا. سرکار نے نہ نہیں فرمائی. ٹھیک ہے جی. عدالت میں گیا جو بھی نظام سی اس وقت انہوں نے بیان دیتے، جناب سرکار نے سین فرما لے جی، ادھی جائیداد کے مالک بن گئے. تھوڑے دنوں تو بعد نواب آپ صادق فوت ہو گیا. سرکار تشریف لے آیا، اپنے جنازہ پڑھیا، کل خانی تک رہے، انہیں سارے رسومات مکمل کرن تو بعد دیکھ لو انہوں بھی راضی کر لیا، ہوں اگے بھی حق ادا کرتے پہ. انہیں سی کہ دو پتر دونوں جناب لے کے جائے جناب علی عدالتیں. آپ نے فرمایا بھی تواڈے پیو مینوں درخواست دیتی سی میں قبول کر لے، ادھی جائیداد تواڈے ابے نے مینوں دے چھڈی سی، ہن میں بطور تحفہ تانوں دین لگا، میں بطور تحفہ تانوں دین لگا، لہذا جی میں قبول کر لیا سی تسی بھی قبول کر لو. تو صاحب ظاہر انہوں پتروں نے بھی قبول کرنا. تو پیر مہر شاہ صاحب نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ دنیا دین نو آباد کرن والا ہی مر دے، آپ نے کر کے دکھا دیتا. جائیداد اپنے مرید دے آکھن تے وصول کر لئی، انہوں بھی خوش کر لیا، لیکن حق پیر صاحب دا نہیں سی، حق سی اولاد دا جناب علی. تو پیر صاحب نے واپس کر کے دس دیتا جناب علی کہ میں اس مرید دا آکھا من کے ان دی تابعداری رکھ لئی اور اپنا حق جناب علی باپ دا پترا نو دے کے اللہ نو خوش کر لیا. تو اس واسطے کر کے جناب علی پیر کامل دے ہتھاں وچ ہاتھ دینا بہ جانا جناب. حقیقت مرید سارے ہی ہوندے. اب اسی تے اج دے بندے کہن پیر کو نہیں رہ گیا، عموماً آپ کہہ بیٹھے ڈیریاں تے بیٹھے ستراں تے بیٹھے اور کوئی گل نہ آوے تو کہ پیر کو نہیں رہ گیا. تو یارو کوئی ہو ایک مرید تا دکھاؤ، کوئی ایک مرید تا بڑے بنو، ابو بکر صدیق ورگا، کو عمر فاروق ورگا مرید تا بنو، کوئی جناب علی عثمان غنی ورگا، طلحہ زبیر ورگا، واہ حضرت خبیب ورگا. دیکھو نا جناب سانو تے پیر دی سنگی کہن نا جی مرید ذرا پیچھے باؤ جی حکم سائیاں دا جی لے تو کو بڑا گیا میں مرید نہیں ہے گا میں فلانی شے دینا یہ وہ جناب علی. لیکن کملی والے آقا کریم لجپال نے ایک سودا کیتا سی کافراں نال، صلح حدیبیہ بڑی مشہور ہے جناب. اندے سارا گھاٹا ہی گھاٹا ہے. کافراں نے آخیا جی ساڈا بندہ تواڈے ول وگ گیا مسلمان ہو گیا اسی واپس لینا، تواڈا بندہ اگر دین تو ہٹ کے ساڈے وال آ گیا اسی واپس نہیں دینا. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. یہ بڑی چھیک جناب علی نازک سی گی لیکن سرکار نے سین فرما دیتے. تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صاحب الاولاق دے مرید کافراں والوں نکلے، چلدے چلدے مدینہ شریف چلے گئے. ابو جہل نو پتہ لگا جناب، ابو جہل خود گیا ساڈا بندہ جی معاہدہ آیا واپس کرو. واہ اس مرید تو ہی صدقے جائیے. سرکار نے فرمایا خبیب اٹھ جا، میرا معاہدہ ہویا ہے جناب علی تو واپس چلا جا. خبیب دی چیخاں تے نکل گئی ہونیاں، پتہ نہیں میں کیویں کر کے اپنے سرکار دی بارگاہ وچ کتنی منزلاں طے کیتیاں، میں اپنا دین چھڑیا دھرم چھڑیا، سرکار دا کلمہ بھریا، سرکار مینوں قبول ہی نہیں کردے پے. نہیں سرکار دے حکم نو الامر فوق الادب، حکم ادب تو بڑا ہے. حکم منیا جناب. ابو جہل نے باں پکڑی لے کے واپس مڑ گیا، لیکن مدینے تو نکل دیا تے پیچھا پیچھا ویکھدا رہیا کی پتہ سرکار ہن حکم فرما دے. میں سرکار دی جدائی نہیں برداشت کر سکتا لیکن حکم منیا. ابو جہل لے گیا جا کے جناب جیل وچ تاڑ دیتا. اتنی سختیاں کیتیاں بھی یہ محمد نام لینا چھڑ دے. لیکن الحمدللہ ایڈا کامل مرید سی کہ رات نو جناب عشاء دی نماز پڑھن تو بعد وہ ذکر الہی چ مست ہو جاندا سی. وہ جڑا کوئی جناب علی پہرا دین والا سی وہ بھی کلمہ پڑھ لیندا سی. انہیں بوا کھولنا جیل دا تے اندر رل کے دو کلمہ پڑھن ڈایا، بن پڑھیا پڑھیون لگ پیا. یہ مرید دی گل کر رہے. دوجی رات پھر جناب، تیجی رات پھر ابو جہل نے آخر سخت سخت بندہ جناب علی یہ کول بھیجو جناب. اللہ اللہ تیے دن جڑا سخت بھیجیا اس سے بھی کلمے دا اثر ہو گیا.
انہیں بھی کلمہ پڑھیا، وہ بھی جیل دے اندر جناب. ہوں ابو جہل نے آخیا بھی سوڑی دے دیو، نہیں تو سارے مکے نو کلمہ پڑھا جائے گا، اس بات نو ختم کرو. تو حضرت خبیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جناب ہوں دار تے لے گئے سوڑی چڑھاؤن واسطے جناب علی. تو اج بھی قانون ہے کسی نے سوڑی دینی ہوئے نا بڑے پوچھ دین کوئی آخری خواہش، آخری خواہش. حضرت خبیب کو پوچھا کہ ابھی آخری خواہش ہونے کہ یار میرا منہ مدینے حل کر دے، میرا منہ مدینہ شریف حل کر دے جناب علی. تو کر دیتا گیا. آہا تو انہیں لگا جی میں ہوا دا جھونکا آیا. انہوں نے کہا خبیب تو تے پڑھ نہیں سکتا، میں جا رہی ہوں سرکار دی بارگاہ. چوتھے شاعر نے اپنا جناب تجزیہ کیتا ہے کہ خبیب نو آخنا پیا اے باد سوا ون شہر مدینے، اے ٹھنڈی ہوا دیا جھونکیا جے میرے کل چل رہے ہیں جا رہے ہیں. اے باد سبا ونج شہر مدینے تے لے جاویں سنیا میرا کافراں نے اج سوڑی دتا او غلام خبیب اج تیرا. کلمہ پڑھتا سوڑی چڑھ گیا لیکن یار دا ساتھ نہیں چھڑے. تو اس واسطے کر کے میرے دوست اللہ کریم جل وعلا مہربانی فرمائے تو پیر کامل دی نسبت ہوندی اس واسطے پیر کامل نگاہ کرے دل نو صاف کر دے. کیونکہ باقی دنیا دی کوئی چیز اگر اندوتے برتن سے نہیں پا سکتے تو اندوتے دل وچ خدا کی میں رہے گا. تو اس واسطے اس کی ضرورت ہے کہ کسی اللہ دے ولی دی نگاہ تلے آ جائیے جناب علی. وہ مہربانی فرمائے تو دل نو صاف کر دے تو پھر ایسا رنگ بنے جناب علی ہاتھ کار والے دل یار والے. بندہ ہڑ بھی واوے تو خدا دا ذکر بھی کرے، دکان بھی چلاوے تو خدا دا ذکر بھی کرے، اللہ اللہ روٹی بھی کھاوے تو خدا دا ذکر بھی کرے. یہ آپ پتہ نہیں جی اتنا ہو نہیں سکتا، ہویا یار بندے ہی کیتا ہے. میرے حضور قطب علی شاہ صاحب جناب جنہاں دا فیض ہے سارا سندیرانی شریف والے، انہوں نے پیر صاحب جناب علی فرماندے نے کہ میرے دادا جی حضرت سلطان علی شیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ روٹی کھان لگے نا جناب علی تو ایک لقمہ چبا رہے سی، آپ نے منہ کٹ کے سٹ دیتا. آپ فرماندے میں ڈر گیا کی پتہ کچھ مکھی آ گئی ہوئے کشا آ گئی ہوئے. تو پھر آپ جناب علی ہاتھ دھو کے روٹی کھان لگ پہ. میں عرض کیتی حضور مہربانی فرماؤ وہ برکی چکی سی تھی سٹی ہٹ کے پھر روٹی کھان لگ پہ جناب علی. سلطان علی شاہ صاحب فرماندے نے کہ وہ جملہ میں منہ اچ پایا تو میں خدا دی یاد نو بھول گیا سی. اس واسطے وہ اندر جاندا تے وہ میرے واسطے حرام سی. میں انہوں کٹ کے سٹیا کورلی کر کے پھر شروع کیتا ہے. یعنی کہ اللہ دے ولی دا کھانا بھی خدا دے ذکر تے، پینا بھی خدا دے ذکر تے. خدا تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ایسا رواج نہیں کہ اسی کسی پیر کامل دے جناب گٹے گوڑے چومی ہے جناب، نہیں نہیں، ایسے واسطے ہے جناب کہ ارادہ لے کے جاؤ کہ خدا تعالیٰ کرے پیر کامل ایسی نگاہ والا ہوئے وہ ویکھے تے میرے دل صاف ہو جاوے، میرے دل دی توجہ اللہ والا ہو جاوے، میرے دل دی توجہ مدینے والا ہو جاوے. ہوندے نے دال آن والے بندے وچ ہوندے نے. بڑی پرانی گل ہے حضرت بایزید بستامی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تو 1000 میل تو ایک بندہ ٹور کے جا رہے ہے میں اللہ دا رستہ لواں، اللہ دی محبت لواں، مینوں اللہ دی معرفت نصیب ہوئے، اللہ دا دیدار نصیب ہوئے. ہن وہ پیدل چلتے سی، ہن تو ماشاءاللہ جناب سفر بہت تیز ہو گئے. وہ چلتا چلتا بستام شہر پہنچیا. بایزید بستامی دی خدمت کیا جی میں بڑی دور آیا، نور معرفت لین واسطے آیا، اللہ دے مہربانی کرو مینوں جناب اللہ نے ملاقات کرا دیو. فرمایا ٹھیک ہے میاں رات رہو سفر کر کے آئے. تو دنے آپ نے ایک پنجرا لیا، پنجرے وچ کوئی شے پائی اتوں دے جناب بوٹے ویل کیتی جناب تحفہ بنایا، پنجرے نو چنگی طرح ڈیکوریشن پیس بنا چھڑیا. فرمایا میاں سر تے چکلا فلاں شہر وچ میرا ایک بیلی رہندا ہے، انہوں دیا رستے کھولی نہیں، انہوں رستے ویکھو اللہ دے ولی امتحان کیویں لیندے نے. آپ تے پھٹ جانی آکھ میں نے وہ پیر نہیں رہے جناب علی بڑے مرید بناوے کیوں امتحان لیا جا رہا. فرمایا پنجرے نو کھولنا نہیں جناب، اوتھے جا کے کھولی جناب. وہ جدو بستان شہر تو باہر نکلا انہیں کہا پیر نو کہا پتہ تو بیٹھا اوتھے.
یار یہ جناب بڑے پھول بوٹے لا کے ڈیکوریشن پیس بنایا سو ویکھاں تے سی کئی شے وچ وہ کاغذ تو کٹے جناب علی دروازہ کھولیا پنجرے دا وچ چوہا نکل کے دوڑ گیا وہ شام کر کے واپس آ گیا جناب علی اب نے فرمایا دے آیا انہیں کہ جی دے آیا جناب وہ ویکھیا تے نہیں سی انہیں کہا جی کی سی اتنے فرمایا پھر بھی یار تو ویکھیا تے نہیں انہیں کہا جی میں رستے چ ویکھیا جناب پتہ کرا پیر صاحب نے کیڈا بڑا تحفہ گھلیا ہے تو تحفہ تو کوئی نہیں سی جناب میں پنجرے دا منہ کھولیا وچ چوہا نکل کے نس گیا جناب علی میں پھر اگے کی جانا سی میں شام کر کے تواڈے کول آ گیا تو آپ نے فرمایا 1000 میل تیرا ضائع گیا وہ تو چوہا پچا نہیں سکیا رب دی محبت کیویں پچاؤں میں اللہ دی توحید کیویں پچائیں گا جناب علی جی اندر تو پچاؤن واسطے کھل لاؤنی پیندی ہے انہاں رات پھر بھی آؤٹ نہیں کرنا پوندا جناب علی جا نکل جا دوڑ جا تو اس واسطے کر کے میرے دوست اے اللہ دا ولی ہے ہی اسے واسطے جناب اسی تے بہت غلط پاسے ٹر پے پیراں والے بندے بھی ٹر پے جناب پیر جی دعا کرو جی میرے پتر ہو جائے جی میری فصل ہو جائے جی میری مجھاں ہو جان جی میری دکان چل پے جی یہ ہو جائے وہ ہو جائے یار کوئی ایک مرید ایسا ہوئے جڑا پیر نو کہے مینوں غوث پاک دی کچہری وکھا دے میں نبی پاک صاحب الاولاد دی کچہری وکھا کے انہوں پیر بننا سواد آوے تے مرید بننا سواد آوے یہ تو سارے کام اللہ دے نے جناب علی پیراں نے دعا کر دی جناب اللہ نے منظور فرما لینی یہ تو پیراں دے کھبے ہاتھ دے کام اللہ کرے کوئی ایسا مرید ہوئے جناب علی میں سونیا تو حضور غوث پاک دے مسند تے بیٹھا ہے تو ہی بندہ ساڑھے کو 2 فٹ اونچا ہو کے بیٹھا ہے مہربانی فرما جس غوث دا سایہ لے کے سانو پہچان کرا رہے ہیں انہی محفل تک پہنچا دے یہ کامل ہویا تو انہوں لاج رکھنی پائے گی انہوں اپنی ذمہ واری پوری کرنی پائے گی جناب علی اسی تو پیران سوکھیاں کر دیتا آؤ اللہ کریم مہربانی فرمائے حقیقت جناب علی اے اپنے نیڑے ہی ہے حضور خواجہ سید پیر شبیر احمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی خدمت میں مولوی صاحب آ گیا سی بہاولپور کے علاقے چوں جی میں نور معرفت لین واسطے ہیں تو بڑا سونا سید ہیں ولی اللہ یہ وہ فلان ڈگانا تو آپ نے فرمایا مولوی صاحب رو پت کر کے آئے ہو جناب وہ ایک دن بھی آپ نے چوپڑی روٹی دیتی پروٹھا پکا کے دوسرے دن بھی پروٹھا پکا کے دیتا تیے دن آپ درویش نے فرمایا بھائی آج سکی روٹی دینی مولوی صاحب وہ درویش کم سی نے سکی روٹی لیا نال لسی کا گلاس لیا مولوی صاحب جڑا چنگا چوکھا میرے ورگا کھانا ہے جناب ہوں تو شکر ہوگی بدنام اسی ہے وہ مڑ کدو صبر کرتا ہے جناب انہوں درویش والے ویکھیا انہیں کہا کی انہیں کہا بھائی مولوی صاحب ہوں آج روٹی ہی آئے انہیں روٹی نہ کھا دی غصے چ رہا جدو پیر صاحب دن چڑھیا کچہری لائی نا جی تو روٹی لے کے آ گیا انہوں درویشوں تو بھی صدقے جائیے یار آج ہر بندہ آتا میں درویش میں درویش میں درویش اللہ اللہ وہ مولوی صاحب روٹی چکی جناب آتا سائیں پیر صاحب تساں جے روٹی نہ دے سکتے تو ود میں کو رکھیا کیوں سرائکی آنا بہاولپوری ہے جناب فرمایا مولوی صاحب کی ہویا اس نے کہا سکی روٹی میں کھا سکتا آپ نے درویش نے سدیا انہوں نے نام شیخ قمر صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کمرہ کی آخیا تو آپ نے لیکن درویشی تو صدقے جناب وہ اپنے پیر دی اندر والی گل پہچان کے دس رہا حضور میری غلطی کہہ سکتا سائیں تو آخیا جی میں آپ کیوں دینا عرض کی حضور میری غلطی جناب تو مہمان نو سکی روٹی دے دیتی عرض کی حضور میری غلطی جناب علی اللہ 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 اپنے مولوی صاحب نے فرمایا مولوی صاحب سکی روٹی پچا نہیں سکیا رب دی معرفت کیویں پچاؤں جا تو اس قابل ہی نہیں نکل جا لیکن وہ جڑا رب دی اپنے پیر دی رضا تے چلن والا جناب علی اللہ نے اس تے کرم فرمایا اج بھی اپنے پیر دے قدماں لے جا لے کے پیا تو اس واسطے کر کے میرے دوست آؤ اللہ کریم جل وعلا مہربانی فرمائے خدا تعالیٰ کرم کرے پڑھے دعا ہے بے اللہ سانو پیر کامل نصیب ہو جائے کیونکہ آج کل من گھڑت پیر بہو ہے پہچان جڑی نقل بہو ہوگی اللہ کریم جل وعلا ساڈے مہربانی فرمائے ہاں بحمدللہ جی اطلاع آگئی پچھلے سال بہمنا سن نصیب ہوئی سی نماز اثر سائیں دے نال تے پڑھی سی تے ہن سائیں نماز اثر پیچھے پڑھ رہے پھر سیدھے آ جانا ہونا آپ انشاءاللہ پڑھے اپنی محفل مکمل کر لینا تو میں عرض کر رہا سا کہ اللہ کریم جل وعلا سانو پہلے پیر کامل نصیب فرمائے آمین کہہ رہے ہو
وہ یار نبی پاک صاحب الاولاق دا فرمان میں ایک نویں گل نہیں کرتا پیا. سرکار کو صحابہ نے پوچھا سرکار اللہ دا بندہ ہر کوئی اللہ دا بندہ ہے کیوں جا, اللہ دا بندہ ہے کیوں جا. نبی پاک کو پوچھا گیا صحابہ نے تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا میں اللہ دا بندہ نہ, سرکار نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ. حدیث دے لفظ نے اذا رؤوا ذکر اللہ, جن دا چہرہ ویکھ کے اللہ یاد آ جائے اللہ دا بندہ. تو معلوم ہویا اللہ دے بندے دی زیارت صحابہ نو بھی لوڑ سی. اللہ دے بندے دی زیارت واسطے نبی پاک نے بھی فرما دیتا جس دی چہرہ ویکھیاں صورت ویکھیاں اللہ یاد آ جائے اللہ دا بندہ. معلوم ہویا بھی یہ چیز حق ہے. اس واسطے میں دعا پہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو کامل بندہ سن نصیب فرمائے. اسی ان دی زیارت بھی کریے, ان دا سبق بھی حاصل کریے, ان دی محفل بھی اٹینڈ کریے, کیونکہ اللہ علیہ کول بہ کے اللہ دی گل ہی ملنی اللہ کریم جل وعلا. کیونکہ اسی آج کل دنیا دی محبت جتنے گم ہو چکے ہیں, وچے مولوی وچے پیر, میں کسی دن رکھدا جناب علی دنیا ہے دنیا ہے دنیا. لیکن یار جدو قبرستان جائی دا نا تو کئی دنیا دار محلہ والے پے چپ کر کے, کئی حکم چلاؤن والے پتہ نہیں کن پکڑے ہوندے جناب کس حال وچ پے نے. یار جانا سارے مٹی دے تھلے جناب علی انج کر کے جانا تیری قبر چومی میں ویکھ کتب علی شاہ دی چومی جا رہی ہے. انج کر کے دنیا تو جانا تو بھی ہے جانا میں بھی ہے جناب علی. یہ تاں ہی نصیب ہونی ہے کسی اللہ والے نال یاری لا لی, کسی اللہ والے نال پیار ہو گیا. دیکھو نا الحمدللہ جناب حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ دا عرس قریب آ رہا ہے. واہ کیا بات ہے جی. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ جدو لاہور تشریف لے آئے نا جی, کسی نے نہیں پتا سی. ادھر لاہور کے دروازے ہوندے سی جناب, تے رات میں جندے لا دیندے سی, صبح کھلدے سی جناب. باٹی دروازہ ہے, موچی دروازہ ہے, فلانا دروازہ. تو باٹی دروازے والے دروازہ کھلیا نا تو صبح نماز تو بعد جنازہ چکیا سی انہوں نے. آپ باہر بیٹھے جی, ساری رات دروازہ نہیں کھڑکایا, باہر اللہ اللہ کرتے رہے. دروازہ کھلیا تو جناب بندے قدمہ تے ڈہ پے. فرمایا خیر ہے تانوں نے کہ جی ساڈے پیر صاحب دا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا سی تو دروازہ کھولو, پہلا بندہ ملے انہوں کہا جے میرا جنازہ پڑھاوے. انہوں کیا نہیں پتا سی اندر کون ہے باہر کون ہے. فوت ہورمن والا حضرت میرا حسین زنجانی سی رحمت اللہ تعالی علیہ. باہر آ کے بہن والا داتا گنج بخش علی حجویری سی, دونوں آپس وچ پیر بھائی سن. اے اللہ دا نظام سی, اللہ دی مہربانی سی کہ علی حجویری تیرا پیر بھائی میرا حسین زنجانی لاہور دا کنٹرولر وہ دنیا تو جا رہا ہے, تے تو ہن ظاہر تو چلا جا کے دنیا دے رومن والیاں دی کسے دی جناب زخم تے پٹی رکھ جا کے. انہوں دا جنازہ باہر آیا, آپ باہر تشریف فرما نے جنازہ پڑھایا. پھر لوگوں نے دسیا بھی میرا حسین زنجانی میرے پیر بھائی سن جناب علی. ہن اللہ تے میرے پیر ڈیوٹی لائیے, میں آ گیا جناب. تو اس وقت کی سی ہندو سی گئے, ہندو جوگی دا بہت مشہور واقعہ ہے جناب. اللہ والے دی شان ویکھو کہ آپ دریا راوی دے اس کنڈے تے بہ رہے, وہ پرلے کنڈے تے بیٹھا سی جناب. تو شام نو عورتاں دودھ لے کے جاندیاں سی بطور نذرانہ اس ہندو جوگی نے جا کے دینے, طویل داغا کراؤنا, طویل گنڈا کراؤنا جناب. تو داتا صاحب نے مہربانی فرمائی, آپ مصلا بچھا کے بہ گئے. کوئی سب صوفہ سیٹ نہیں سی, ہن تو پیر صوفہ سیٹ تے بہ جان تاں وی تنگ ہوندے. داتا صاحب کھلی زمین تے بیٹھے سی مصلا بچھا کے. تو مائی نے پوچھا کہ کی لے چلنی, عرض کی حضور دودھ دے جناب علی. تے میں ہندو جوگی نے جا کے دینی ہے, نہ دئیے تے ساڈے مائی دے تھنا وچوں خون آن لگ پیندا. ہائی مسلمان, ہائی مسلمان. آپ نے فرمایا دودھ دے جایا کر, مینوں پیسے بھی لے جایا کر, تے تیری مائی دے تھنا وچ دودھ خون بھی نہیں ہوندا. انہیں کہا جی ہو ہی نہیں سکتا یہ وہ فلانا ڈگان. آخر کار 30 دن عورت دا بھی ارادہ بن گیا. انہیں گلاس دودھ دے چھڑیا جناب. داتا صاحب نے پیسے بھی دے چھڑے, لے بچیے لے جا دے, اللہ تیرے دودھ وچ برکت پاؤ. ہوں ہندو جو کوئی کڑ گئی دودھ گھٹ. انہیں چیلیاں نو کیا جناب علی یہ دودھ کدھر گیا. انہیں کہا جی راہ ایک میاں بیٹھا سی اللہ دا بندہ, انہوں تو مجھے پیسے بھی دیتے دودھ بھی لیا سو. انہیں کہا تیری مائی دے دودھ وچوں خون آؤ, تھنا وچوں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, لیکن دودھ دے نال بات ہے. ہن مائی کہ کیوں جانا سی, وہ سارا دودھ داتا صاحب نے دے جایا کرے.
حضور تسی وانڈ دیو جناب. وہ جوگی نو جناب لگا پتا کہ میں تو ماریا گیا, ساڈی خوراک ہی روک گئی جناب علی. کون چلتا چلتا آپ آ گیا داتا صاحب کو, کچھ بھی کھا, تو اگر بھگوان دا روپ ہے تو کچھ بھی کھا. آپ نے فرمایا میں کی بھی کھاؤنا اللہ دے بندے, ایک کرشمے تو کافر بھی کھاؤں دے, اللہ دے ولیاں نو کڑی لوڑ آ. انہیں کہا جی پھر مینوں آکھو میں بھی کھائینا. فرمایا چل یار تو بھی کھا. تو ہندو جوگی نے اڈن لگ پیا ہوا, ہندو جوگی ہوا اڈن لگ پیا. اسی تھوڑی جی گل ویکھ لئیے نا کسی گلابے والے پیر دی جناب انہیں اتنا کر چڑیا. وہ ہندو جوگی ہندو ہو کے انہیں ہوا تے تصرف ہوا اڈن لگ پیا. ہوں داتا فرمایا میں بھی اڈ پوا تو کافر تو مسلمان فرق نہیں رہنا. سرکار نے اپنے کھڑاواں حکم فرمایا, جتی سی لکڑ والی جناب علی پرانے بزرگ پاؤندے سی. آپ نے پیرو لا کے نے دونوں سٹ دیتے بھی جاؤ اس کنجر نو لے آؤ. ہوں کھڑاواں ایک ادو بجی ایک ادو بجی جناب علی تھلے داتا صاحب کے قدم. انہیں کہا جی مینوں کلمہ پڑھا دیو. مینوں لگ گیا پتا بھی جیڑی طاقت میرے کو تیری جتی وچ, یہ اگر تو بھی کھاون تے آ گیا پھر میرے تک آخر نہیں رہنا. اس واسطے مہربانی فرما مینوں کلمہ پڑھا دیو. تو آپ نے کھلے مار کے دل صاف کیتا. دل صاف ہویا تو پھر جناب رب دی توحید رب دی محبت دا رنگ بھریا. اج بھی وہ جوگی دا جناب علی مزار سرکار دے قدمان لے, داتا صاحب دے قدمان لے, پھر وہ جناب جدا نہیں ہویا. تو اس واسطے کر کے میرے دوست اللہ دے ولی مہربان حقیقت جناب علی جس بزرگ دا فیض ساڈے اس علاقے تے میرے حضور سید پیر محمد نواز شاہ صاحب قادری لجپال رحمت اللہ تعالی علیہ, حضور پیر محمد بلّہ شاہ صاحب دے بڑے پوت ساڈے پیر صاحب, اور حضور کٹاری لا کے بیٹھے رنگ والے بندے کہتے آ جاندے ہیں. تو پینٹ کوٹ پائی ایک لڑکے نے تے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ساڈے عموماً جڑے لوگ جاندے ہیں قادر بخش شریف محفل دا ادب بہت ہے کہ سبحان اللہ بھی کسے نکلنی تو اندروں جناب علی کسے دا پہاڑ ہونا ہے تاں ہی نکلنی. ڈر دو یا نہ نعرہ کوئی گل بھی نہیں اتنے جناب علی. اللہ اللہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. یہ مریداں آ گیا بھی اس بڑی بے ادبی کی تھی. صحیح فرمایا نہیں. ہاں بھائی وہ نہیں تسی جو فقیر تسی وہ ولی مینوں ہی ولی بنا دیو, مینوں ہی ولی بنا دیو جناب. آپ فرمایا بھی میں تو ولی کوئی نہیں ہے جناب علی. اللہ دی ڈیوٹی لائی, اللہ دے بندے آ رہے جناب, رب دی مخلوق روٹی کھا رہی جناب علی. وہ مینوں دعا کرے میں انہوں نے کر سکنا. انہیں کہا جی ولی کو نہیں دیا پھر کھٹرا پا کیوں بیٹھا, ہاتھ کیوں چما رہے ہیں جناب علی. جدو گل اخیر تے آگے تے آپ نے فرمایا وہ بچہ جا 2 سال ایسا کام کر جو لوگ تینوں گالاں کڈن, لوگ تینوں وٹے مار رکھے. جی کیوں؟ فرمایا کتے مڑ فقیری سوکھی جی تو اسے حال میں لینا چاہنا نہ پہلے اس برتن صاف کرنا پائے گا. لوگ تینوں کمڑا بھی کہن گے, لوگ تینوں دیوانہ بھی کہن گے. سی نہ کری. جنہوں نے منزل پائی وہ سلطان صاحب سانوں دس گئے نے. آہا جے کوئی سٹی گدڑ کوڑا تے وانگ اروڑی سیے ہو, جے کوئی دیوی گال علماء وہ بھی ہس کے تے چھل لئیے ہو, جے کوئی دیوی گال علماء وہ بھی ہس کے تے جل لئیے ہو. حضور سید پیر محمد اللہ شاہ صاحب قادری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے محفل جو دیوانہ آ گیا جناب. وہاں تیرے کو شاید کہا نہیں اور کرسی سے کیوں بیٹھا. آپ نے فرمایا میاں سچائی نہیں, آ جڑا بندہ گل پہ کر دے سچائی نہیں, اسے توجہ کر لو. جے کوئی دیوی گالے علام ہوندا آپ نے گلما نہیں پکڑیا, تھپڑ نہیں مارے. پر میں سچی گل پہ کرتا میرے کو کی ہے, میں کچھ نہیں ہوں جناب علی. جے کوئی دیوی گالے علماء او میں ہس کے تے جھل لئیے ہو, او جیویں مرشد رکھی باہو او میں اسے دے ہو کے رہیے ہو. اللہ کریم جل وعلا مہربانی فرمائے. بس توتیاں مین مقصد ہی ہوئی ہے جناب علی
کہ دنیاوی زندگی دے اندر شیخ کامل دی ضرورت ہے، کیونکہ لا دین لہ لمن لا شیخ لہ، اس کا فرمان ہے تیرا رہبر کوئی نہیں اور دین ہی کوئی نہیں۔ جن نے دنیا دی زندگی دے اندر رب دے راہ ول جان واسطے، میری بارگاہ چاؤن واسطے کسے رہبر دی نسبت حاصل نہیں کیتی، انہاں دین ہی کوئی نہیں۔ یہ سرکار دا فرمان ہے۔ تو پہلے دعا ہے اللہ کریم جل وعلا سانو پیر کامل دی نسبت نصیب فرمائے، پھر خدا تعالیٰ سانو پیر کامل دی اتباع کرن دی توفیق عطا فرمائے، پھر خدا تعالیٰ اپنے کملی والے محبوب دے کاملانہ صدقہ ساری دنیا بھی آباد فرمائے، اللہ ساری آخرت بھی آباد فرمائے۔ کہ اللہ اج دی کچاری تے محفل دے صدقہ ساڈے سباب سرور دی جو پریشانی ہے، جو رکاوٹ ہے، اللہ دور فرمائے، اللہ انہوں شفا عطا فرمائے۔ ہن کھڑے ہو کے دو شے سلام دے پڑھ لو، اس کے بعد انشاءاللہ نماز پڑھ سکتے۔